دجال کے باب میں ابن سیاد کا مختصر بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ابن سیاد ایک یہودی تھا جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام صاف تھا۔ وہ جادو اور شعبدہ بازی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ ابن سیاد کے اندر وہ نشانیاں بہت حد تک پائی جاتی تھیں جو دجال کے اندر ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ابن سیاد کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور اس کے حقیقت جاننے کے لیے کئی مرتبہ چھپ کر بھی اس کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک اس بارے میں کوئی واضح بات بیان نہیں فرمائی کہ ابن سیاد ہی دجال ہے یا نہیں۔ اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی کچھ اکابر صحابہ ابن سیاد ہی کو دجال کہتے تھے۔ یہاں چند احادیث اس حوالے سے نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کی ایک جماعت میں شامل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو یہودیوں کے ایک محلہ بنو مغالہ میں کھیلتے ہوئے پایا۔ وہ اس وقت بالغ ہونے کی عمر کے قریب تھا۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر اپنے کھیل میں مشغول رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا، اور جب وہ متوجہ ہوا تو آپ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سن کر بڑی غصیلی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں یعنی ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو۔ اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو pکڑ لیا اور خوب زور سے بھینچا اور فرمایا، میں خدا پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ بتا کیا تو یہ دیکھتا ہے، یعنی غیب کی چیزوں میں سے تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا، کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے اور کبھی جھوٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا، تیرا سارا معاملہ گڈمڈ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں چھپائی تھی وہ یہ آیت یوم تأتی السماء بدخان مبین تھی۔ اس نے جواب دیا، وہ پوشیدہ بات جو تمہارے دل میں ہے دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، دور ہٹ، تو اپنے اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن سیاد اگر وہی دجال ہے جس کے آخری زمانے میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے تو پھر تم اس کو نہیں مار سکتے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو مارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اور دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ کے ہمراہ ابی بن کعب انصاری بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر کھجور کی شاخوں کے پیچھے چھپنے لگے تاکہ ابن سیاد کو پتہ چلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں سن لیں۔ اس وقت ابن سیاد چادر میں لپٹا ہوا لیٹا تھا اور اندر سے کچھ گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاخوں میں چھپا ہوا دیکھ لیا اور کہا، ارے صاف، یہ اس کا اصل نام تھا، یہ محمد آئے ہیں۔ ابن سیاد نے یہ سن کر گنگنانا بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر اس کی ماں اس کو نہ ٹوکتی یعنی گنگنانے دیتی تو آج وہ اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ کے حمد و ثنا کی جس کے وہ لائق ہے، پھر دجال کا بیان کیا۔ فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں دجال کے بارے میں ایسی بات تم کو بتاتا ہوں جو اس سے پہلے کسی اور نبی نے نہیں بتائی، سو تم جان لو، دجال کانا ہوگا
اور یقیناً اللہ تعالی کانا نہیں ہے۔ بخاری جلد 3 صفحہ 1112، مسلم جلد 4 صفحہ 2244۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن راستے میں میری ملاقات ابن سیاد سے ہو گئی۔ اس وقت اس کی آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تیری آنکھ میں یہ ورم کب سے ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا، آنکھ تیرے سر میں ہے اور تجھے ہی معلوم نہیں؟ اس نے کہا، اگر خدا چاہے تو اس آنکھ کو تیری لاٹھی میں پیدا کر دے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابن سیاد نے اپنی ناک سے اتنے زور سے آواز نکالی جو گدھے کی آواز کے مانند تھی۔ حضرت محمد ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھاتے تھے کہ ابن سیاد دجال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار نہیں فرمایا۔ یعنی اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انکار کرتے۔ بخاری 6922، مسلم 2929۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، خدا کی قسم مجھ کو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس روایت کو ابو داؤد نے اور بہقی نے کتاب البعث والنشور میں نقل کیا ہے بحوالہ مظاہر حق جدید۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے والدین 30 سال اس حالت میں گزار دیں گے کہ ان کے ہاں لڑکا نہیں ہوگا، پھر ان کے ہاں ایک لڑکا ہوگا جو بڑے دانتوں والا ہوگا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ وہ دانتوں والا پیدا ہوگا، وہ بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہوگا، یعنی جس طرح اور لڑکے گھر کے کام کاج میں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس کی دونوں آنکھیں سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس کے ماں باپ کا حال بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس کا باپ غیر معمولی لمبا اور کم گوشت والا یعنی دبلا ہوگا، اس کی ناک مرغ جیسے جانور کی چونچ کی طرح لمبی اور پتلی ہوگی، اس کی ماں موٹی چوڑی اور لمبے ہاتھ والی ہوگی۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کے یہودیوں میں ایک عجیب و غریب لڑکے کی موجودگی کے بارے میں سنا تو میں اور زبیر ابن العوام اس کو دیکھنے چلے گئے۔ جب ہم اس لڑکے کے والدین کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل اسی طرح کے ہیں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان کا حال بیان کیا تھا۔ ہم نے ان دونوں سے پوچھا، کیا تمہارے کوئی لڑکا ہے؟ انہوں نے بتایا، ہم نے 30 سال اس حالت میں گزارے کہ ہمارے ہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، پھر ہمارے ہاں ایک کانا لڑکا پیدا ہوا جو بڑے دانتوں والا اور بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہے، اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم دونوں ان کی یہ بات سن کر وہاں سے چل دیے، اور پھر ہماری نظر اچانک اس لڑکے یعنی ابن سیاد پر پڑی جو دھوپ میں چادر اوڑھے پڑا تھا، اور اس چادر میں گنگناہٹ کی ایک ایسی آواز آ رہی تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم نے وہاں کھڑے ہو کر وہاں کوئی بات کی ہوگی یا کچھ اور کہا ہوگا۔ اس نے سر چادر سے ہٹا کر ہم سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے حیرت سے کہا، ہم تو سمجھے کہ تو سو رہا ہے، کیا تو نے ہماری بات سن لی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ ترمذی 2248۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے